بچی اس ڈر و خوف سے باہر آتی ہے تو وہ صحیح فیصلہ کرتی ہے کہ والدین کے پاس ہی جانا ہے، اور یہ ریپیٹڈلی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہمیں لیسنز لرن کر کے امپروو کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ یہ امپورٹنٹ مہینے جو ہیں، یہ جو درد اور کرب ہے، اس سے والدین نہ گزریں، بچے نہ گزریں۔ اب دعا یہ ہے کہ بچی محفوظ رہے والدین کے ساتھ، اس کی تعلیم دوبارہ کنٹینیو ہو، اس کو زندگی میں جتنی اپرچونٹیز اویل کرنی ہیں جو تعلیم کے ساتھ آتی ہیں وہ ملیں، جو اس کی نشو و نما ذہنی ہے، شخصیت کے طور پہ ہے، وہ اس کی پوری ہو، والدین اس کا بھرپور خیال رکھیں۔ اور ہم ڈے 1 سے تمام کورٹ آرڈر سے ابائڈ کرتے ہوئے آئے ہیں۔ فی الحال کورٹ نے واضح کیا ہے کہ ہر ہفتے چائلڈ پروٹیکشن آفیسر اور ایک لیڈی پولیس آفیسر جو ہے وہ بچی کے ویلفیئر کو کنفرم کرنے کے لیے ایک رپورٹ مرتب کرے گی اور فیملی کورٹ میں جمع کرائے گی۔ ہم اس کی بالکل پاسداری کریں گے۔ ہم سے درخواست کی گئی ہے، بلکہ ڈائریکشنز دی گئی ہیں کہ ہم ایک بانڈ ایشو سبمٹ کریں کورٹ کے اندر، ہم وہ بھی سبمٹ کریں گے، اور ہمیں ڈائریکشنز ہیں کہ پاکستان سے بچی باہر نہیں جائے گی تو ہم بالکل اس کی بھی عمل درآمد کریں گے۔ اور کبھی کسی بھی وجہ سے، ریلیجس ریزنز کی وجہ سے کہ جی عمرے پہ، حج پہ یا زیارت پہ جانا ہے، یا کسی میڈیکل ریزن کی وجہ سے، یا کل کو ایجوکیشن اپرچونٹی ہوتی ہے، بچی کا کسی باہر یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہوتا ہے، تو ہم ریکوزٹ کورٹ کو آگاہ کر کے ہی کوئی بھی اقدام لیں گے۔ اس سے پہلے یہ جو 7 مہینے میرے کلائنٹ مہدی کاظمی صاحب، ان کی اہلیہ سائمہ کاظمی، ان کی تینوں بیٹیاں باشمول جو اس کیس کے اندر وکٹم ہیں، یہ 7 مہینے ان کی زندگی تو کوئی لوٹا نہیں سکتا۔ ایک کرب سے گزرے ہیں، ایک درد سے گزرے ہیں، اور میرے خیال میں زندگی بھر کے لیے ایک ٹراما بھی آ جاتا ہے، خاص طور پر جب آپ کو اغوا کیا جائے یا آپ کو چائلڈ میرج کا نشانہ بنایا جائے، اور اس کے بعد مزید جو اس میں آفینسز کیس کے اندر ہیں۔ ہمارے نظام کو بہت امپروو ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ 7 مہینے کے بجائے 7 دن میں بھی معاملہ طے ہو سکتا تھا اور حل ہو سکتا تھا۔ ہم نے اگر ایک چیز کو کرائم ڈکلیئر کیا ہے، جس کا مطلب ہے چائلڈ میرج، تو پھر ہمیں اس کے ساتھ اس طرح کی حکمت عملی بھی اپنانی ہوگی، جوڈیشلی بھی، لیجسلیٹولی بھی، کہ اس کی پریکٹس کو ڈسکریج کیا جائے۔ اگر ہم اس طرح کے مواقع پیدا کریں گے کہ چائلڈ میرج کے بعد جس نے کم عمر بچی سے شادی کی ہے وہ اس بچی کے ساتھ رہ سکتا ہے، تو پھر ہم کیسے اس کرائم کو کنٹرول کریں گے؟ تو یہ جو کوہیبیٹیشن ہے اس کو ہے، اور اس کیس کے اندر میرے خیال میں پولیس کے جونیئر اور سینئر افسروں دونوں کو بہت زیادہ سنجیدگی سے ٹرین کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے اندر ہماری عدلیہ کے لوور رینکنگ ہائی جوڈیشری ہو، ان کے ججز کو بھی اویئر اور بہت زیادہ میرے خیال میں سینسٹائز کرنے کی ضرورت ہے، بطور معاشرہ ہمیں بھی، باشمول میرے اور ہمارے وکیل بھی۔ اب یہ دیکھیے، جب اس طرح کی بچیاں اغوا ہوتی ہیں اور ان کو پھر ان کے اغوا کاروں کو گرفتاری سے بچانے کے لیے اکثر ہراسمنٹ پٹیشنز بھی فائل ہوتی ہیں، اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی وکیل کہہ دیتا ہے بچی کو لکھ دے کہ ویریفائڈ بائی می، اور 13 سال کی بچی کو 18 کا لکھ دیتا ہے، اس کا کوئی شناختی کارڈ نہیں ہوتا۔ تو میں تو اپنے بھی فیلڈ کی اور بار کی بات کروں گا، میں باقی کسی کی کیا بات کروں۔ تو اس کیس سے لیسنز لرن کرنے چاہیے۔ یہ پہلا کیس نہیں ہے جس میں یہ ایسا ہوا ہے۔ میں 4 سے زائد کیس کر چکا ہوں جہاں کچھ مہینے شیلٹر ہوم میں رہنے کی پبلشڈ لا آف دا لینڈ ہے۔ تیسری بات یہ، جو ہماری درخواست پڑی ہوئی تھی پینڈنگ ٹرائل کورٹ میں کہ بچی کی امی کسٹڈی دی جائے، اس کے باوجود ہم ہائی کورٹ آ گئے، تو بھائی ہم ہائی کورٹ اس لیے آئے چونکہ ملزم نے بدنیتی سے اور ٹرائل کورٹ سے بھاگنے کے لیے ایک درخواست جمع کرائی 10 دسمبر کو، 2 دن بعد ہماری درخواست کے، کہ جی ہمیں تو ٹرائل کورٹ پہ بھروسہ ہی نہیں ہے، ہمیں تو ٹرائل کورٹ پہ بھروسہ ہی نہیں ہے۔ مجھے نہیں پتا، آج پریس کانفرنس کے اندر نکل کے شاید وہ ہائی کورٹ کے بارے میں بھی یہ بات کہہ دیں۔ آپ نے ٹرائل کورٹ کو 4 ہفتے سے فریزر میں ڈال دیا ہے۔ ٹرائل کورٹ ایک سرٹیفائڈ کاپی تک نہیں دے رہا کسی چیز پیپر کی کیس کے اندر۔ آپ یہ تو عدالت کو نہیں بتا رہے ہیں کہ آپ نے کس طرح کے حربے آپ استعمال کیے ہیں، اور آپ نے کبھی سنا ہے کہ جج کو جب اپلیکیشن دی جائے کہ ہمیں آپ پہ کانفیڈنس نہیں ہے، تو اس جج کی شخصیت کے حوالے سے جو الزام ہے اسی جج کو بتائے جائیں، اور پھر اس جج کی شکایت ڈی جے کے پاس کرنے کے بجائے آپ کراچی بار ایسوسی ایشن میں جا کے وکیلوں کو کر رہے ہیں، یعنی کہ آپ ایک جج کو اسکینڈلائز کرنا چاہ رہے ہیں، ڈرانا چاہ رہے ہیں، پرسنل ہو رہے ہیں۔ اس طرح کے حربے آپ نے استعمال کیے ہیں۔ ہم نے تو آج تک دیکھیے، کیا ان ملزموں کو اسی ٹرائل کورٹ سے بیل نہیں ملی تھی؟ ہم نے کہا کہ ہمیں اس کورٹ پہ بھروسہ نہیں ہے، کورٹ ڈر گیا، خوف میں آ گیا ہے۔ کیا فیملی کورٹ نے ہماری انٹرم کسٹڈی کی درخواست 1.5 مہینہ لے کے بھی ریجیکٹ نہیں کر دی؟ ہم نے کہا کہ ہمیں کورٹ پہ بھروسہ نہیں ہے۔ کیا پہلے سندھ ہائی کورٹ نے شروع میں بچی کو آزاد نہیں کر دیا تھا، جہاں جانا ہے چلی جائے جون میں؟ ہم نے کیا کہا کہ ہمیں ہائی کورٹ کے ججز سے یہ کلمات ادا نہیں کیے؟ ہم لوگ کی طرح دوبارہ آتے رہیں۔ باقی تمام تر لوگ جو اس کیس سے جڑے رہے ہیں، چاہے ان کا تعلق میڈیا سے ہو، سماجی کارکن ہوں، ان یا وکلا ہوں، میں ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ خاص طور پہ جو میری ٹیم کے اندر ایڈوکیٹ ظہیر احمد ہیں، بیرسٹر رفیق احمد ہیں، میرے پیرا لیگل لیوک وکٹر ہیں، پھر کچھ وکلاء جو ہمارے ساتھ رہے، نبیل کلاچی صاحب جو سپریم کورٹ میں ہمارے ساتھ تھے، احمد علی حسین صاحب جو کہ جس قسم کے سنگین اور گھنونے الزام لگتے رہے ہیں والدین کے اوپر، اس میں حتیٰ کہ عزت کا دعویٰ جو ہے وہ کیس وہ کر رہے ہیں، پھر لاہور کے اندر فہد
صدیقی صاحب رہے اور اپنا احمد شیر جٹ صاحب اس کیس کے اندر رہے، جو وہاں پہ پروسیڈنگز میلا فائل ہوئیں بچی کے نام سے، کچھ لوگوں نے وکالت نامے جعلی سائن کروا کے یہ کام کیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ مزید جو ہمارے ساتھ یہاں پہ تعاون رہا ہے کچھ صحافیوں کا، جنہوں نے انتھک محنت کے ساتھ دن رات اس ایشو کو کور کیا ہے، میں ان تمام کا شکریہ ادا کروں گا۔ صحافیوں کا میں نام لوں گا نہیں، چونکہ پھر وہ لوگ کہہ دیں گے آپ باعث ہیں، تو وکلا کا ہم نام لے دیتے ہیں۔ باقی اللہ کرے جی ہم سب کی بچیاں محفوظ رہیں اور اپنے گھروں میں خوش رہیں اور ان کی تعلیم مکمل ہو، اور 18 سال کے بعد، یہ تو میرے کلائنٹ کو بھی مشورہ ہے، 18 سال کے بعد بچی آپ کی جو بہتر فیصلہ کرنا چاہے، اس کے بعد آپ کا رول نصیحت کا رہ گیا ہے، وہ اپنے فیصلے کرنے کے لیے آزاد ہو۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ۔ 2022 بہت سارے تحفے بھی دے کے گیا پاکستان کی عوام کو۔ پاکستان کی عوام کو ایک تحفہ یہ دیا کہ عوام کو پتہ چل گیا کہ پاکستان کا میڈیا کیا ہے۔ حق اور سچ کا سفر سال 2022 میں بول رہا نمبر 1۔ ہم نے بہت سارے شوز اور ٹرانسمیشنز کی، پورا سال مسلسل جدوجہد میں نکل گیا کہ یہ ووٹ آف کانفیڈنس کے پیچھے کون لوگ تھے۔ توڑے ریٹنگ کے سبھی ریکارڈ، اینکرز نے بھی عوام میں سب سے زیادہ مقبولیت پائی، اور سوشل میڈیا پر بھی بول رہا سب پر بھاری۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔